بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ داران معاشرت کو سول سوسائٹی کہتے ہیں۔ یہ مذہبی معاشرت کی ان معنوں میں رد ہے کہ اعمال کی اقدار کا تعین۔ یہ مذہبی معاشرت کی ان معنوں میں رد ہے کہ اعمال کی اقدار کا تعین مذہبی نصوص اور احکام کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، یعنی سول سوسائٹی میں، بلکہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ بڑھوتری میں کتنا اضافہ کرتا ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشرے میں قدر کی غالب شکل قیمت کی صورت ہوتی ہے یا بن جاتی ہے۔ تو پہلے تو دیکھیں سول سوسائٹی کیا ہے اور یہ کیوں۔ پچھلی بار ہم کر چکے ہیں سرمایہ دارانہ معاشرت کیا ہے، تو سرمایہ دارانہ معاشرت کن معنوں میں سول سوسائٹی ہے، تو اس پر کچھ بات آج کرتے ہیں۔ تو سول سوسائٹی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ معاشرہ جو ہے سول سوسائٹی یا سول معاشرہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاشرہ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ معاشرہ نہیں ہوتا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاشرہ جو ہے وہ سول سوسائٹی یا سول معاشرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک غلط طریقہ ہے کہنا کہ معاشرہ جو ہے از ایکول ٹو سول سوسائٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کئی قسم کے ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ معاشرے بھی ہو سکتے ہیں جیسے پچھلی بار ہم نے، اور غیر سرمایہ دارانہ معاشرے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر غیر سرمایہ دارانہ معاشروں میں جو ہے مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، غیر مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر غیر مذہبی معاشرے کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، اور مذہبی معاشروں کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ تقسیم تو ہم نے پچھلی بار دیکھ لی۔ دوسری بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ معاشرے کو ہم دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہے معاشرے کو معاشرے کے دو قسم کے تصور آ سکتے ہیں، ڈسکرپٹیو یعنی بیانیہ یا توصیفی، پچھلی بار اس پہ بات کی، اور دوسرا ہو سکتا ہے معاشرے کی نارمیٹیو یا اقداری۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے کیسے ہوتے ہیں اس کو، یعنی تو آپ اس میں کہتے ہیں کہ قبائلی معاشرہ کیسا ہوتا ہے، اور وہ شہری معاشرے سے کس طرح مختلف ہوتا ہے، یا 13ویں صدی میں معاشرہ کیسا تھا اور 18ویں سے۔ تو یہاں جو ہے آپ کوشش یہ کریں کہ صرف بیان کریں اس معاشروں کی خاصیت، یا یہ جو معاشرت دان یا عمرانیات دان، سوسیولوجسٹ جن کو ہم کہتے ہیں، یہ جیسے خاص طور پہ مغربی معاشرت دان 19ویں صدی میں 20ویں صدی میں یہ گئے مختلف دور دراز علاقوں میں، وہاں انہوں نے جو ہے دوسرے جیسے لیوی اسٹراس ہے وہ گیا برازیل وغیرہ، اور اس نے جو ہے وہاں کے معاشروں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھے کہ کس طرح جو ہے وہ معاشرے جو ہیں مغربی معاشرے یعنی جدید معاشروں سے مختلف ہیں۔ اسی طرح جیسے انس گیلنر ہے، وہ الجیریا وغیرہ گیا، اور وہاں اس نے یہ عرب، وہاں کے جو عرب اور بربر قبائل تھے ان کی
کو بیان کیا، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں معاشرے کو، یا تو بیانیہ طور پہ، اور دوسرا یہ کہ اقداری یا نارمیٹیو طور پہ۔ اس میں نارمیٹیو طور پہ، آپ اقداری طور پہ جب دیکھتے ہیں معاشرے کو، تو آپ یہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ معاشرے کیسے ہیں، بلکہ آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے۔ معاشرے کے کیا مقاصد ہونے چاہیے، اس میں کیا اقدار غالب ہونے چاہیے، اس کا ریاست سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کا فرد سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ تو جب لوگ اسی طرح سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے کئی قسم کے فراڈ اس میں ہیں۔ ایک فراڈ تو یہ چلاتے ہیں کہ یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے سول سوسائٹی کے برابر ہے، اور اگر سول سوسائٹی اور اس کے مجموعہ ادارے جو ہیں کسی غیر سرمایہ دارانہ معاشرے میں نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہاں معاشرہ نہیں ہے، یہاں ایک فرد ہے اور ریاست ہے، اور ریاست جو ہے معاشرے کو کھا گئی ہے، فار ایگزامپل۔ تو یہ ایک فراڈ یہ ہے کہ جب بتایا جائے کہ سول سوسائٹی اور معاشرہ ایک چیز ہے، تو اس سے جو ہے بطور خود یہ کوشش کرتے ہیں کرنے کی کہ لوگوں کو دھوکہ دیں کہ سرمایہ دارانہ معاشرے جو ہیں کوئی فطری معاشرے ہیں، کوئی فطری معاشرے۔ تو اس کی طرف جو ہے موجودہ جو سول سوسائٹی کی تحریکات ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ اقداری تحریکات ان معنوں میں ہیں کہ ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے ادارے کیسے ہیں، اور ان کو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے معاشرتی اداروں کو اور کیسا ہونا چاہیے، اور آپ کے معاشرے کے افراد سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور افراد کا ریاست سے تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ تو وہ اقداری طریقے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی معاشرے، چاہے وہ سرمایہ دارانہ ہو غیر سرمایہ دارانہ ہو، اس کو آپ دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں، بیانیہ یعنی ڈسکرپٹیو طور پہ، اور اقداری طور پہ بھی۔ بیانیہ طور پہ آپ صرف بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرہ، وہ خاص معاشرہ کیا ہے، یہ عمومی معاشرہ کیا ہے، اور اقداری طور پہ آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ معاشرے کو کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ سرمایہ دارانہ معاشرے کے بارے میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، اور غیر سرمایہ دارانہ معاشرے کے بارے میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جیسے آج جو ہے ہم سرمایہ دارانہ معاشرے کو اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم یہ دونوں چیزیں لے کر چلتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اس میں بھی ایک فراڈ ہے۔ پہلا فراڈ میں نے بتایا کہ وہ یہ صرف یعنی ایکٹیوسٹ یہ فراڈ نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ انٹلیکچوئل جو سرمایہ دارانہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ جو استعمار کے گماشتے ہیں وہ خاص طور پہ۔ ایک تو یہ کہ معاشرہ کو کہتے ہیں سول سوسائٹی کے ایکول ہے، سول سوسائٹی اور معاشرہ ایک ہی چیز ہے، کہتے ہیں نہیں، سول سوسائٹی ایک خاص قسم کا معاشرہ ہے، اور سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے، اور یہ معاشرہ اس وقت قائم ہوتا ہے جب روایتی اور غیر سرمایہ دارانہ معاشرے کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اور جو سول سوسائٹی کی ہماری تحریکات ہیں ہمارے ملکوں میں، وہ استعمار کی پھیلائی ہوئی ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو سول سوسائٹی بنایا جائے۔ تو وہ بنیادی طور پہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہمارا معاشرہ کہتے ہیں، بلکہ اور اگر غرض بھی ہوتی ہے تو وہ صرف اس لیے کہ اس میں پھر یہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا خرابیاں اور اس کو کیسا ہونا چاہیے سرمایہ داری کے تناظر میں، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو سرمایہ دارانہ معاشرے میں تبدیل کر دیں۔ تو یہ تو ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جب بیانیہ اور اقداری مباحث کو الگ الگ نہیں کرتے، اور ان دونوں کو خلط ملط بھی کر دیتے ہیں، اور بنیادی طور پہ جیسا کہ اس سول سوسائٹی کی موجودہ تحریکوں میں اقداری مباحث
کو بیانیہ مباحث کو اقداری مباحث میں ضم کر دیا جائے، اور ان کا بنیادی جو اس میں چیز ہوتی ہے وہ اقداری ہے کہ کیسا ہونا چاہیے آپ کے معاشرے کو۔ تو جب ہم سول سوسائٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سرمایہ داری معاشرے کے طور پہ، تو اس میں جن مفکرین کو دیکھیں گے تو ان میں بھی مطلب یہ کہ یہ دونوں سوالات وہ اٹھاتے ہیں کہ بیانیہ اور اقداری، اور یہ دونوں چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں، یہ دونوں چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان میں فرق نہیں کرتے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس میں اقداری ایلیمنٹ نہیں ہے، یا وہ جس کو وہ بیانیہ کہہ رہے ہیں جس کو وہ بیانیہ کہہ رہے ہیں وہ اقداری نہیں ہے، تو یہ ایک اہم خلط مبحث جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اس میں بیانیہ چیزیں کتنی ہیں اور اقداری چیزیں کتنی ہیں، کیونکہ جو سول سوسائٹی کے جو تصورات آپ دیکھیں گے تو اس میں سول سوسائٹی کا تعلق یعنی فرد سے کیا ہے، اور روایتی معاشرے سے کیا ہے، اور مارکیٹ سے کیا ہے، اور ریاست سے کیا ہے۔ اب دعویٰ یہ کیا جاتا ہے خاص طور پہ جو آج کل کی سول سوسائٹی کی تحریک میں، کہ یہ سول سوسائٹی کے جو ادارے ہیں وہ مارکیٹ سے بھی الگ ہیں، اور روایتی معاشرے سے بھی الگ ہیں، اور فرد سے بھی الگ ہیں، اور ریاست سے بھی یعنی ان کا تعلق جو ہے صرف افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ اور یہ جو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرمایہ داران جو سول سوسائٹی ہے وہ ریاست اس کو تشکیل دینے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، اور مارکیٹ بھی اس کو تشکیل دینے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور مارکیٹ اور ریاست کے اور حقیقت میں سرمایہ دار معاشرہ وہ ہوتا ہے جو مارکیٹ کا ضمیمہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعویٰ کرنا ایک مضحکہ کا خیز دعویٰ ہے کہ جو آپ کی سول سوسائٹی ہے وہ مارکیٹ کے اس سے آزاد ہوتی ہے، بلکہ یہ کہ سول سوسائٹی کا مقصد یہ ہے کہ روایتی معاشروں کو اس طرح تتر بتر کر دیا جائے کہ مارکیٹ کے غلبے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو جو ہے دور کیا جا سکے، اور روایتی ریاستوں کو بھی سرمایہ دار ریاستوں کو بھی اس طرح کمزور کر دیا جائے کہ وہ مارکیٹ کی جو تسلط ہے اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے معاشرے، فرد اور مارکیٹ اور ریاست سے آزاد ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو یہ بات اس وقت ہی سمجھ میں آ سکتی ہے جب ہم ان دو پہلوؤں کو جو ہے الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں، اور الگ الگ ان کو کرنے کی صلاحیت رکھیں، ایک بیانیہ اور دوسرا اقداری، ڈسکرپٹیو انالیسس اور نارمیٹیو انالیسس آف سوسائٹی۔ اور یہ سمجھیں کہ ڈسکرپشن اور اقداری مباحث کو بالکل یا ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب صرف ایک یعنی نسبتاً ہم اس کو جو ہے الگ کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے جب ہم کسی معاشرے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے اقداری جو ہمارے مفروضات ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں جگہ پاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو موجودہ سول سوسائٹی کی تحریکیں ہیں تو ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اقدار اور بیانیہ کو جو ہے اس طرح خلط ملط کر دیں کہ لوگ سمجھیں کہ مطلب یہ کہ یہ سب جو ہے حقیقت بیان کر رہے ہیں، اس کا اقدار سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ایک اہم بات تھی جس کو میں نے کہا اس پہ جو ہے زور دیا جانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے پہلے۔ اچھا، تو اس بنیادی تمہید کے بعد جو ہے ہم اس پوزیشن میں ہے کہ تھوڑا بہت کچھ تاریخی طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سول سوسائٹی کیا ہے، اور اس کی کیا بیانیہ اور اقداری توجیہات پیش کی گئی ہیں مختلف سیاسی فلسفیوں نے، جو سرمایہ داری کو سمجھنے کے لیے یا سرمایہ دارانہ معاشرے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔
سرمایہ داران معاشرے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو سول سوسائٹی کے تصور پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں پہلے۔ تو سول سوسائٹی کا جو تصور پہلے آتا ہے مختلف ہمیں ملتا ہے، وہ ملتا ہے رومن مفکر یا رومی مفکر اور فلسفی سسرو۔ یہ سسرو جو ہے بہت اہم آدمی ہے، کیونکہ دو لحاظ سے، ایک یہ کہ رومی جو امپائر تھی، سلطنت تھی یا استعمار تھا، سرمایہ دارانہ استعمار نہیں تھا، لیکن یہ کہ جو پھر برطانیہ جب ایک سرمایہ دارانہ استعمار بنا تو اس نے اپنے آپ کو جو ماڈل کیا وہ روم کے ماڈل پہ کیا۔ تو وہ جس روم کی پہ اپنے آپ کو انہوں نے ماڈل کیا، کوئی وہ حقیقتاً مطلب یہ کہ کوئی تاریخی روم تو نہیں تھا، لیکن اس کی جو انسپائریشن تھی، اس آئیڈیل ٹائپ جو انہوں نے بنایا وہ روم سے ہی آتی ہے، اور یونان سے جو ہے زیادہ تر جو ہے مابعد و طبیعت و سائنس وغیرہ، اور روم سے جو ہے مور سیاسی فلسفہ اور اللہ بھلا کرے آپ کا ٹیکنیکل فکر وغیرہ آتی ہے۔ اسی طرح امریکہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی وارث سمجھتا ہے رومی پہلے برطانوی استعمار کا، اور اس سے جو ہے رومی استعمار کا۔ اور دوسری بات یہ کہ روم، آپ کو پتہ ہے کہ قسطنطین جو ہے وہ تیسری صدی میں جو بادشاہ تھا روم کا، وہ عیسائی ہو گیا۔ تو عیسائیت، رومی فکر کا عیسائیت پہ بھی بہت زیادہ اثر ہوا، تو اور عیسائیت کا پھر جو ہے سرمایہ داری کے فروغ میں اور سرمایہ داری کی جو ہے ڈیولپمنٹ میں اس کا بہت، اس لحاظ سے روم بہت اہم ہے۔ دوسرے یہ کہ سسرو خود بھی جو ہے، سسرو روم کا اہم مفکر تھا، اور اس کا جو ہے مختلف عیسائی اور مختلف جدید سرمایہ دارانہ اور لبرل اور غیر لبرل مفکرین پر بہت اثر ہوا ہے۔ تو مطلب یہ کہ سسرو کا اثر بہت ہے یعنی آگسٹائن پر، پھر مطلب یہ ہے کہ کانٹ پہ اس کا اثر ہے، اور دوسرے فلسفیوں پر بھی۔ تو سسرو کے ہاں سے آتا ہے یہ تصور، جو سسرو کے ہاں ہمیں پہلی بار ملتا ہے، اور اس نے ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ غالب امکان یہ کہ اس نے جو ہے اس کو ارسطو سے لیا، لیکن یہ کہ اس کو پھر اس نے اپنے لحاظ سے اس کو ڈیولپ کیا، کیونکہ جو ارسطو نے اپنا سیاسی غلبہ، سیاسی فلسفہ جو ہے وہ دیا تھا، وہ یونان کے تناظر میں، اور روم کی سلطنت جو ہے وہ یونان سے کافی مختلف تھی، تو سسرو نے اس کو جو ہے، اور سسرو کے ہاں ہمیں اس کا تصور ملتا ہے سول سوسائٹی کا، اس کو وہ یعنی لاطینی زبان میں وہ پروناؤنس تو ذرا مختلف کرتے ہیں، تو وہ لفظ ایک ہی ہے، سوکیاٹس۔ تو یہ سوکیاٹس سے نکلا ہے ہمارا جو انگریزی کا ورڈ ہے سوسائٹی، اور کیولس سے جو ہے سول، مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی سول سوسائٹی، لاطینی زبان میں موصوف جو ہے پہلے آتا۔ تو اس کے ہاں اس کے 3 اجزاء ہیں سول سوسائٹی کے، جس پر وہ زور دیتا ہے۔ وہ ایک کہتا ہے کہ یہ ایک سیاسی معاشرہ ہے، سول سوسائٹی سیاسی معاشرہ ہے، یعنی اس کی نوعیت جو ہے سیاسی ہے، اور عموماً اس کو وہ شہری معاشرہ سمجھتا ہے، یعنی کیونکہ جو یعنی چھوٹے دیہاتوں اور اس میں جو ہے وہ سول سوسائٹی
کی ڈیولپمنٹ کو اتنا نہیں دیکھتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے قانون کی حکمرانی ہے. اور قانون اس کے یہاں وہی رومی قانون تھا جو مطلب یہ ہے کہ موجودہ قانون کا جو ہے سورس ہے جو یورپی قانون وغیرہ ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائیں تو یہ تینوں چیزیں جو ہے بہت اہم ہیں، کیونکہ سرمایہ داری بھی جو ہے جو معاشرہ ہے وہ سیاسی معاشرہ ان معنوں میں ہے کہ اس کی تشکیل میں جو ہے ریاستی اداروں اور مارکیٹ کا دخل ہے، اور ایک سیاسی پروجیکٹ ہے وہ، یعنی خود بخود نہیں آ جاتا. اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے انقلاب لایا جاتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے. 17ویں 18ویں صدی میں یہ کئی انقلابات آئے، یعنی پہلے برطانیہ کا گلوریس ریولوشن ہے، پھر اس کا انڈسٹریل ریولوشن ہے، پھر انقلاب فرانس ہے، اور پھر امریکی انقلاب ہے، پھر روس کا. تو یہ سارے جو ہے سیاسی پروجیکٹ تھے جنہوں نے جو ہے روایتی معاشروں کو توڑ کر جو ہے سول معاشرے بنائے. اور دوسرا یہ شہری بھی اہم ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داران عموماً شہروں میں غلبہ پاتی ہے سرمایہ داری. اور تیسرا قانون بھی بڑا اہم ہے، کہ مطلب وہ رومی قانون کی بات کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی مطلب تہذیب کی نشانی ہے، اور باقی جو ہیں وہ غیر قانونی یعنی دہشت گرد ان کو سمجھتا ہے. اس کو بربر کہتا ہے، باربیرینس یعنی اجڈ، غیر مہذب، غیر تہذیب یافتہ دہشت گرد وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اور قانون تو سول سوسائٹی جو اب ہم مطلب یہ سرمایہ دار معاشرے میں قانون بڑا اہم ہے، یعنی سرمایہ کا قانون. وہ قانون جو ہے اس کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ قانون ہے، مطلب یہ ہے کہ مطلق، لیکن وہ قانون سرمایہ کا ہے. اس قانون وہاں اس لیے ہے کہ سرمایہ کا فروغ ہو اور سرمایہ کا تحفظ ہو. تو یہ سسرو کے ہاں سے یہ بنیادی تصور ہے، اور اس کو پھر جو ہے لبرل اور غیر لبرل سرمایہ دارانہ جو مفکرین نے انہوں نے اس کو، یہ تو تھا سسرو جو سرمایہ داری سے پہلے کا مفکر ہے. لیکن سرمایہ داری جب سے غالب آنا شروع ہوا ہے تو تین تصورات جو ہیں وہ سول سوسائٹی کے مختلف ملتے ہیں ہمیں، جن کو سمجھنے کی کچھ نہ کچھ ضرورت ہے آج جو سرمایہ دارانہ معاشرے کو بھی، اور اس کی بنیاد پر جو تحریکیں ابھرتی ہیں ان کو بھی. تو پہلا جو تصور ہے وہ لبرل کلاسیکل لبرل جو فلسفے ہیں، سیاسی فلسفے ہیں اور مفکرین ہیں، ان کے ہاں ملتا ہے. جیسا کہ جان لاک جو یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ لبرلزم، کلاسیکل لبرلزم کا بنیادی طور پہ اس کو آپ بابا آدم یا بانی کا کہہ سکتے ہیں، اور ہابس، اور یہ جو دونوں جو ہیں سوشل کانٹریکٹ ٹریڈیشن کی بھی بنیاد ان کے ہاں پائی جاتی ہے، جو روسوں کے ہاں بھی ہمیں ملتی ہے. اور بعد میں جو ہے جان رولز نے اس کی جو ہے ایک کانٹین تشریح کی موجودہ زمانے میں. تو ان مفکرین، لبرل مفکرین کے ہاں دو چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی جو ہے ریاست سے پہلے کی چیز ہے، یا پولیٹیکل اتھارٹی، یہ حاکمیت
سیاسی سے پہلی کی چیز ہے، ان معنوں میں کہ سول سوسائٹی یہ فیصلہ کرتی ہے حقیقتاً یا اقداری طور پہ کہ ریاست کی نوعیت اور اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ یعنی جو ہمارے یہاں ارسطو اور سسرو کے ہاں بھی یہ خیال ملتا ہے، اور بعد میں جدید مفکرین کے ہاں بھی یہ خیال ملتا ہے کہ ریاست خود جو ہے سول سوسائٹی کی تشکیل میں اہم کردار کرتی ہے، اور یہ جو تشکیل کا ہے یہ دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ لیکن لاک اور ہابس ان کی لبرل جو ٹریڈیشن ہے اس کو یہ اکثر رد کرتی ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات کی طرف ابھی ہم آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی جو ہے ریاست، وہی ریاست جو ہے جائز ریاست ہے جس کو آزاد افراد کا مجموعہ جو ہے اپنی مرضی سے اسٹیبلش کرے، اس کو قائم کرے۔ تو ریاست کا جواز ہی فراہم اسی سے ہوتا ہے سول سوسائٹی سے۔ تو ان معنوں میں جو ہے سول سوسائٹی جو ہے ریاست سے پہلی ہونی چاہیے، وگرنہ ریاست کا جواز ہم کیسے فراہم کریں گے؟ اگر ریاست جو ہے سول سوسائٹی کی تشکیل میں حصے دار ہو گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ریاست کے جواز کا وہ جو لبرل طریقہ کار ہے اور لبرل نظریہ ہے وہ کہ وہ آزاد افراد جو ہے اس کو قائم کرتے ہیں، وہ جو ہے آپ اس کو جو ہے ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ سول سوسائٹی کی تشکیل میں ریاست کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ سول سوسائٹی ریاست کو تشکیل کرتی ہے، اور جو معاشرے جو ہے ریاست تشکیل کرتی ہے وہ معاشرے جو ہیں پھر آزاد معاشرے نہیں ہوتے، وہ سول سوسائٹی نہیں ہوتے، وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ غیر سول معاشرے ہوتے ہیں۔ اور سول معاشرے میں بدلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان معاشروں کو جو ہے پہلے شکست و ریغ کیا جائے اور ان کی بنیاد میں آزاد افراد کے مجموعے بنائے جائیں جو ریاست کو جو ہے میں انقلاب پیدا کر کے اس کو جدید بنیاد پر جو ہے اس کو نصب کریں یا اس کو مستحکم کریں وغیرہ۔ تو مطلب یہ لاک کا بہت حصہ تھا انگریزی جو انقلاب آیا وہاں۔ تو اس میں دو باتیں سمجھنے کی کہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی پہلے ہے ریاست سے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ مطلب یہ لاک اور یہ ہابس اور یہ دوسرے لوگ جب جس زمانے میں مطلب لکھ رہے تھے تو اس وقت جو ہے سرمایہ داری جو ہے غالب نہیں تھی، اور جو ریاست بھی تھی وہ پوری طرح سرمایہ دارانہ ریاست نہیں تھی۔ تو وہ اس ریاست کو جو ہے اکھاڑ پھینک کر ایک سرمایہ دارانہ ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو اگر وہ یہ کہتے کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ ریاست کی تشکیل ہوتی ہے اور ریاست سے جواز کسی نہ کسی حد تک پاتی ہے، تو ان کا یہ مقصد جو ہے انقلابی مقصد کہ اس ریاست کو اکھاڑ پھینکیں اور اس کی جگہ جو ہے سرمایہ دارانہ ریاست کو قائم کرتے ہیں، وہ جو ہے اس پر قدغن لگتی۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ ریاست جو ہے وہ سول سوسائٹی کا جواز فراہم نہیں کرتی، بلکہ سول سوسائٹی اس کا ریاست کا جواز فراہم کرتی ہے۔ بطور بالفاظ دیگر جو ہے سرمایہ داری جو ہے ریاست کا جواز فراہم کرتی ہے، اور جو ریاست جو ہے سرمایہ دارانہ ریاست نہ ہو اور جو معاشرے سرمایہ دارانہ معاشرے نہ ہو وہ جائز معاشرے نہیں ہوں گے۔ اور کیونکہ وہ جو ہے ایک ایسے ماحول میں کام کر رہے تھے جہاں سرمایہ داری ابھی پوری طرح غالب نہیں آئی تھی، تو اس لیے یہ بات ان کے لیے اہم تھی کہ سول سوسائٹی جو ہے اس کا جواز وہ نیچرل رائٹ یا فطری حقوق میں کریں جو سیاست سے بھی بالا ہیں۔ تو ریاست کا جواز جو ہے انہوں نے جو ہے انسان کی فطری آزادی اور ان کے آزاد
ایسوسیشن جس کو وہ سول سوسائٹی کہتے ہیں اس میں کیا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اب ہمارے معاشرے میں جو سول سوسائٹی کی جو نوعیت وہ یہی نوعیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ جواز فراہم کرے گی ریاست کا بھی اور معاشرے کا بھی اور معاشرتی اور ریاستی اقدار کا، کیونکہ ہمارے معاشروں میں ابھی جو ہے سرمایہ دارانہ ریاست پوری طرح قائم نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے تو سرمایہ دارانہ نہیں ہیں بہت بڑی حد تک. تو وہ سول سوسائٹی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ معاشرے جو ہے تتر بتر ہوں، ریاست بھی تتر بتر ہو، اس کی قوت کمزور ہو، تاکہ ایک نئی ریاست قائم ہو اس سول سوسائٹی کی بنیاد پر. تو ہمارے ہاں جو سول سوسائٹی کی جو تحریکیں ہیں وہ لوکین ان معنوں میں ہی ہیں، اور وہ انہی معنوں میں اس بات کا انکار کرتی ہیں کہ ریاست ان کو تشکیل دیتی ہے. ہاں، ریاست ہماری ریاست اس کو تشکیل نہ دیتی ہو یا ہمارے معاشرہ اس کو تشکیل نہ دیتا ہو، لیکن جو ہے استعماری ریاستیں اور استعماری جو ادارے ہیں وہ ان کو ضرور ان کو جو ہے تشکیل دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو چٹلانا ان کے لیے بڑا اہم ہے. اور یہ ثابت کرنا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آزاد ایسوسیشن ہے جو ایک دوسرے کے مفادات کے تحفظ کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور وہ افراد کے تحفظ کے مجموعے کا نام جو ہے سول سوسائٹی ہے، اور وہی سول سوسائٹی جو ہے آخری جو ہے سرچشمہ ہے اقتدار کے جواز کا وغیرہ. تو یہ ایک بات. تو ایک بات جو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہ اس بات پر زور دیتے کہ سول سوسائٹی کو جو ہے ریاست تشکیل نہیں دیتی، اور سول سوسائٹی ریاست سے اپنا جواز حاصل نہیں کرتی، بلکہ ریاست جو ہے وہ سول سوسائٹی سے اپنا جواز حاصل کرتی ہے. اس لیے ضروری تھا کہ اس کی بنیاد پر وہ ریاست جو ہے وہ اس لیے کہ سرمایہ دارانہ ریاست نہیں تھی، تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کا دعویٰ کرتے اور کہتے کہ مطلب یہ کہ یہ ریاستیں جو ہیں جائز نہیں ہیں کیونکہ یہ سول سوسائٹی کی تشکیل کردہ نہیں ہے. تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس بات پر زور دینا کہ سول سوسائٹی جو ہے سرمایہ دارانہ ریاست سے جو ہے پرائر ہے یا اس سے پہلے کی چیز ہے یا اس کا جواز فراہم کرتی ہے، نہ کہ سرمایہ ریاست. وہ اس کا دوسرا اہم چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سول سوسائٹی جس کی بنیاد جو ہے آزاد ایسوسیشن آف دا پرسن اور سرمایہ دارانہ اقدار ہیں، وہ اقدار جو ہیں سورس ہوں گی سیاسی اقدار کا. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو گو کہ جمہوریت قائم ہے، لیکن جمہوریت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سرمایہ داری کو ختم کرے، کیونکہ سرمایہ داری جو سول سوسائٹی سے آتی ہے وہ ریاست سے پہلے کی چیز ہے، اور ریاست جو ہے اس سے جواز فراہم کرتی سول سوسائٹی. ان معنوں میں سول سوسائٹی اور اس کی اقدار جو سرمایہ دارانہ اقدار ہیں، جیسا کہ ابھی آگے آئے گا، وہ ریاست سے بالا تر ہیں، وہ سیاست سے بھی بالا تر ہیں، اور وہ جمہوریت سے بھی بالا تر ہیں. اور جس چیز کو آج کل کے سیاسی اداروں میں جس چیز سے اس کا اظہار ہوتا ہے وہ دستور ہے. دستور کی حیثیت یہی ہے کہ وہ حد بندی کرتا ہے، پولیٹیکل ویل کی حد بندی کرتا ہے جمہوریت کی، تاکہ لوگ ایسے کوئی قانون نہ بنائیں جو سرمایہ داری کے خلاف ہوں، اور جو بھی قانون بنائیں وہ اس طرح بنائیں کہ وہ سرمایہ داری کے حق میں. اور دوسری چیز جو اس چیز کا اظہار کرتی ہے وہ ہیومن رائٹس ہیں، اور ہیومن رائٹس جو ہیں وہ سول سوسائٹی کے اقدار جو آزادی ہے بنیادی طور پہ اور مساوات، اسی کی تشریح اور توضیح اور اسی کی کوڈیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ دو چیزیں اہم ہیں. یہ لبرل تصور جو لاک کے ہاں سے آتا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ کہ سول سوسائٹی جو ہے سورس ہے لیجیٹیمیسی کی، سورس ہے سیاسی جواز کی، نہ کہ ادر وے راؤنڈ. اس سے یہ دو بنیادی اس کے اہم ترین چیزیں. ایک یہ تاکہ جب سرمایہ داری جو ہے قائم نہ ہوئی ہو جب تک،
تو پھر جواز فراہم ہو سکے انقلاب کا اور تبدیلی کا خیر سرمایہ دارانہ ریاست و معاشروں کے خلاف۔ دوسرا یہ کہ جب سرمایہ دارانہ ریاست قائم ہو جائے تب بھی اس بات کا یعنی اس بات کا کو یعنی اس بات کو ضروری بنانا، اس بات کو یعنی انشور کرنا کہ وہ سرمایہ دارانہ ریاست ہمیشہ سرمایہ دارانہ ریاست رہے اور کسی اور ڈگر پہ نہ چلے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ سول سوسائٹی جو ہے ریاست سے پہلے کی چیز ہے، اور سول سوسائٹی کے اقدار جو ہے سیاسی فیصلوں کی سے بالا ہیں، اس لیے کہ وہ سیاسی جو اقتدار ہے وہ آتا ہی سول سوسائٹی ہے، تو اس سیاسی اقتدار کو آپ سول سوسائٹی پر پھر لاگو نہیں کر سکتے۔ اور اس کا اظہار جو ہے سرمایہ دارانہ معاشروں میں دستور اور ہیومن رائٹس کی جو ٹرانسینڈنٹل جو حیثیت ہے، ان کی ماورائی حیثیت ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ جمہوریت جو ہے ان پر لاگو نہیں ہوتی، نہ دستور پہ اور نہ انسانی حقوق پہ، اور یہ سارے جو انسانی حقوق ہیں وہ سرمایہ دارانہ حقوق ہیں۔ تو یہ سارا نکلتا ہے لاک اور ہابس کا جو سول سوسائٹی کا تصور ہے اس سے۔ تو ابھی اس میں دو اور اہم جو ہیں اس میں ان کی روایتیں یا ٹریڈیشنز ابھی اور دیکھنی ہیں۔ ایک ہے وہ اسکاٹش انلائٹنمنٹ جس کو کہتے ہیں، تیسرا ہیگل ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہم پر یہ واضح ہوگا، کیونکہ لاک کے ہاں یہ واضح نہیں ہے، یعنی ایٹ لیسٹ اس بحث میں لاک کے ہاں واضح ہے لیکن اس بحث میں واضح نہیں ہے کہ کیوں سول سوسائٹی جو ہے سرمایہ دارانہ سوسائٹی ہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اگلے ویڈیو میں، وہ اتنا لمبا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔